یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ امریکی فوج جس نے افغانستان اور پاکستان پر بہت زیادہ ڈرون حملے کیے تھے، جس میں پاکستان اور افغانستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا، اس کے اپنے ملک میں ڈرونز جو ہیں وہ نہیں بنائے جاتے تھے، اور یہ سارے کے سارے ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل سے حاصل کیے گئے تھے اور یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی۔ لیکن اب نئے دور اور نئے زمانے میں امریکی فوج جو ہیں ان کو ڈرونز کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے، اور اب امریکی فوج اپنے لیے ڈیڈیکیٹڈ حملہ آور اور جاسوس جو ڈرون ہیں وہ 10 لاکھ کی تعداد میں بنانے جا رہی ہے، جو کہ اگلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اندر بنانے ہیں۔ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، کیونکہ اس وقت صرف جو 4,807 اٹیک ڈرونز اور 11,287 جاسوس ڈرون جو ہیں وہ امریکی فوج کا حصہ ہیں، جبکہ چین، روس اور ایون ایران، پاکستان، ترکی، اسرائیل، ان کے پاس بھی ان سے زیادہ ڈرون موجود ہیں۔ اگرچہ تمام ممالک کے ڈرونز کی جو تعداد ہے اس کی ایگزیکٹ پوزیشن یا تعداد تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن بہرحال دنیا میں ڈرونز بہت ہی وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ روسی فوج نے یوکرین کی جنگ میں ڈرونز پر بہت انحصار کیا ہے۔ پہلے وہ بھی ڈرونز پہ انحصار نہیں کر رہے تھے، لیکن یوکرین نے کیونکہ ترکی کے ڈرون استعمال کیے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے، تو پھر ایران نے روس کی مدد کی اور انہوں نے ٹیکنالوجی بھی ایران سے لی ہے، اور ایران نے ان کو وہاں پہ پلانٹ لگا کے دیا روس کو، یعنی کہ جو دونوں سپر پاوریں تھیں ان دونوں کے پاس ڈرونز کی ٹیکنالوجی پر اتنی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اس وقت تمام جو روسی فوج ہے وہ ایرانی ڈرونز استعمال کر رہی ہے، اور ملکی طور پر بھی جو ڈرونز بنائے جا رہے ہیں وہ ایران کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ دراصل یوکرین کی جنگ میں ڈرونز کی اہمیت بہت اجاگر ہو گئی تھی۔ حالانکہ امریکہ نے پاکستان اور افغانستان پر ڈرون حملوں میں بہت شہرت حاصل کی، وہ جو ڈرون تھے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی، لیکن امریکی فوج نے اسے دہشت گردی کے خلاف استعمال کیا یا چھوٹے موٹے پن پوائنٹ حملوں کے لیے محدود سمجھا، لیکن ڈرونز کے وسیع استعمال نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ترکیہ نے شام میں ان ڈرونز کا بہت زیادہ استعمال کیا، اسرائیل نے بھی ان ڈرونز کو جواباً بہت استعمال کیا، آذربائیجان میں جو ترکی کے ڈرون تھے ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح چین نے ڈرونز کے معاملے میں بہت کامیابی حاصل کی، چین تو اس میں بہت زیادہ ریسکیو کے کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈرونز کی کامیابی پاک بھارت جنگ میں دیکھنے میں آئی، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ڈرونز کا بے محابہ استعمال ہوا، تو اب امریکیوں کو بھی ہوش آئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں ڈرونز بنانے ہیں اور ڈرونز بنا کر اپنی فوج کے حوالے کرنے ہیں۔ امریکہ نے اپنے مستقبل کے ہیلی کاپٹرز کے لیے جو فنڈنگ تھی اس کو بھی کم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اب ڈرونز جو ہیں پہلے اہمیت رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو دیکھیں گے۔ اب زیادہ فوکس جو ہے انہوں نے ڈرونز ٹیکنالوجی پر کر دیا ہے۔ امریکی حکومت ملکی طور پر جدید حملہ آور ڈرون جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ اب تمام برات کا اعلان کر رہی ہے، اور اپنی جو ان کی انڈسٹری ہے اس کو کہہ رہی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ڈرونز بنائے جائیں تاکہ اپنی جو فوج ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں اسرائیل اور ترکیہ سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔